بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین ان الباقر علیہ السلام زکاة العلم ان تعلمہ عباد اللہ۔ کافی جلد 1 صفحہ 41۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ بندگان خدا کو تعلیم دو۔ الحمدللہ ہماری گفتگو اصول فقہ میں صحیح و اعم کے بیان میں تھی۔ گزشتہ 2 جلسات کے اندر صحیح اور اعم کے بارے میں جو عمدہ مباحث تھے ان کو آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اول بحث میں عرض کیا تھا کہ صحیح اور اعم کے بحث کو 2 حصوں میں پیش کریں گے۔ ایک مرتبہ بحث یہ ہوگی کہ الفاظ عبادات صحیح یا اعم کے لیے وضع ہوئے ہیں، اور دوسری مرتبہ بحث یہ ہے کہ الفاظ معاملات صحیح یا اعم کے لیے وضع ہوئے ہیں۔ الفاظ عبادات کے بارے میں گفتگو کو تمام کیا۔ ان 2 تنبیہوں کے اندر آغا مظفر رحمۃ اللہ علیہ الفاظ معاملات کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ خوب ان دونوں تنبیہات کو اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے دیگر مباحث پر تھوڑی سی دقت کریں۔ تنبیہ اول یہ ہے کہ الفاظ معاملات کا موضوع لہ کیا ہے، یہ تنبیہ اول ہے۔ الفاظ معاملات کو کس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، یہ تنبیہ اول ہے۔ خوب اس تنبیہ اول کو سمجھنے کے لیے چند مقدمات پر توجہ کریں۔ نقطہ اول یہ ہے کہ یہاں پر معاملات سے مراد معاملات بالمعنی الاخص نہیں ہے، بلکہ معاملات بالمعنی الاعم ہے۔ معاملات بالمعنی الاخص عقود کو کہا جاتا ہے، کہ ابھی وضاحت کروں گا، اور معاملات بالمعنی الاعم عقود اور ایقاعات دونوں کو شامل ہے۔ بس یہاں پر مراد ہماری معاملات بالمعنی الاعم ہے، یعنی جو عقود اور ایقاعات دونوں کو شامل ہے۔ اچھا، ضمناً میں پہلے بھی عرض کر چکا تھا کہ عبادات ان امور کو کہا جاتا ہے جن میں قصد قربت لازم ہے، اور معاملات ان امور کو کہتے ہیں جن میں قصد قربت لازم نہیں ہے۔ خوب سوال، عقود اور ایقاعات کسے کہتے ہیں؟ عقود ان انشاءات کو کہتے ہیں جو طرفینی ہیں، دوسرے لفظوں میں جن میں ایجاب و قبول ہوتا ہے۔ مثلا جیسے عقد البیع ہے کہ اس کے اندر ایجاب اور قبول ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ بائع کہتا ہے بعتو، مشتری کہتا ہے قبلتو۔ یا مثلا عقد نکاح میں ایک مرتبہ کہا جاتا ہے انکحتو، دوسری مرتبہ کہا جاتا ہے قبلتو۔ جب ایجاب اور قبول ہو تو یہ عقد ہوگا، اگر ایجاب و قبول نہیں ہوگا تو عقد نہیں ہوگا۔ پس عقود ان انشاءات کو کہا جاتا ہے جن میں ایجاب و قبول دونوں ہوں۔ ان کے مقابلے میں ایقاعات ان انشاءات کو کہتے ہیں کہ جن میں فقط ایک طرف ہوتا ہے۔ مثلا مولا اپنے بندے کو آزاد کرنا چاہتا ہے، کہتا ہے انت حر۔ اب یہاں پر عبد کو قبل تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا خدا نخواستہ آپ اپنی بیوی کو طلاق دیتے، آپ کہتے ہیں زوجتی طالق،
اب یہاں پر بیوی کے لیے یہ نہیں ہے کہ جب تک وہ قبول نہیں کرے گی طلاق نہیں ہوگی، نہ، ایک طرفہ ہے، بس ایقاعات میں طرف واحد ہوتا ہے، عقود میں دونوں طرف ہوتے، ایجاب اور قبول ہوتا ہے۔ خوب، یہ ایک مقدمہ۔ دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ معاملات میں اسباب و مسببات سے کیا مراد ہے۔ دیکھیں، اسباب سے مراد خود ہے یہ ایجاب و قبول عقود کے اندر، اور خالی ایجاب ایقاعات کے اندر۔ ہم کہتے ہیں کہ عقد بیع میں یہ بیعتو و قبلتو سبب ہے، کس کے لیے؟ ملکیت کے لیے۔ میں نے یہ کتاب آپ کو بیچنا چاہا، میں نے کہا کہ مثلا بیعت الکتاب 1 درہم میں، آپ نے کہا قبلتو۔ اب یہ بیعتو اور قبلتو سبب بنے گا کہ یہ کتاب آپ کی ملکیت میں آ جائے۔ درست آغا جان؟ یہ ہے اسباب، یعنی خود ایجاب و قبول عقود میں اور خالی ایجاب ایقاعات میں۔ اور ان اسباب کے نتیجے میں جو چیز حاصل ہوتی ہے اسے کہتے ہیں مسبب۔ بیعتو و قبلتو کے نتیجے میں ملکیت حاصل ہوئی، یہ ملکیت مسبب ہے۔ یا مثلا اس نے اپنے عبد کے لیے کہا انت حر، اس ایجاب کے نتیجے میں جو عتق حاصل ہوتا ہے یہ ہو جائے گا مسبب۔ نکاح کے مورد میں کہا انکحتو، اور اس نے کہا قبلتو، اس کے نتیجے میں جو زوجیت حاصل ہوگی وہ ہے مسبب۔ پس روشن ہوا کہ عقود اور ایقاعات میں یعنی معاملات میں ایک مرتبہ ہم کہتے ہیں اسباب، اسباب یعنی خود ایجاب و قبول، اور ایک مرتبہ کہتے ہیں مسبب یعنی وہ شے جو اس سے حاصل ہوتی ہے۔ درست آگا؟ ایک اور مقدمہ، معاملہ صحیح کسے کہتے ہیں، معاملہ فاسد کسے کہتے ہیں، یہ نقطہ بھی سمجھ لیں۔ فرماتے ہیں ہر وہ عقد جو آپ اس سے نتیجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر اس نتیجے میں وہ مؤثر ہو اسے کہیں گے صحیح، اور اگر اس نتیجے میں مؤثر نہ ہو اسے کہیں گے معاملہ فاسد یا عقد فاسد۔ مثلا میں انکحتو و قبلتو اس کو اجرا کرتا ہوں، اور اگر واقعاً اس سے زوجیت حاصل ہو گئی تو ہم کہیں گے کہ یہ نکاح صحیح ہے، اور اگر اس سے وہ نکاح یعنی زوجیت حاصل نہ ہو، کسی جگہ پر گڑبڑ ہوئی ہے، تو ہم اسے کہیں گے فاسد۔ خوب، اگر یہ مقدمات حل ہو گئے تو اب سوال اور جو ہم نے آغاز میں مطرح کیا تھا اس کا جواب یہ ہے، آغا معاملات کے الفاظ آیا اسباب کے لیے وضع ہے یا مسببات کے لیے؟ تو یہاں پر آغا مظفر کہتے ہیں کہ 2 احتمال ہیں۔ ممکن ہے کہ ہم کہیں الفاظ معاملات اسباب کے لیے وضع ہیں، یعنی لفظ بیع خود بیعتو اور قبلتو کے لیے وضع ہے، لفظ نکاح انکحتو اور قبلتو کے لیے وضع ہے۔ ممکن ہے ایسے کہیں۔ ممکن ہے کہ آپ کہیں کہ نہ، الفاظ معاملات میں موضوع اللہ وہ مسببات ہے، یعنی اس بیعتو اور قبلتو کے نتیجے میں جو ملکیت حاصل ہو رہی ہے اس کے لیے لفظ بیع وضع ہے، یا انکحتو اور قبلتو کے نتیجے میں جو زوجیت حاصل ہوئی ہے عقد نکاح اس کے لیے وضع ہے۔ ممکن ہے یہ کہیں، یعنی یہ دونوں احتمال ہیں۔ اچھا، ان دونوں احتمالات کے اعتبار سے آتے ہیں جو ہماری اصل بحث ہے صحیح اور اہم کی، وہ جاری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ فرماتے احتمال اول کی بنا پر جو صحیح اور اہم کی بحث ہے وہ جاری ہوگی۔ جیسے آپ الفاظ عبادات میں بحث کر رہے تھے کہ آیا الفاظ عبادات خصوص صحیح کے لیے وضع ہے یا صحیح والفاسد اہم کے لیے وضع ہے، عیناً یہ بحث یہاں پر بھی آ سکتی ہے، الفاظ معاملات میں بھی جاری ہوگی، کیونکہ اسباب کے لیے اگر وضع ہوا ہو تو اس صورت میں اسباب تو مرکب ہے۔ مثلا بیعتو و قبلتو قبضی کے 2 جز ہیں، ان کے شرائط ہو سکتے ہیں،
عربیت ہو، معذویت ہو، نمیدونم فلاں ہو، یہ شرائط اور اجزاء ہو سکتے ہیں۔ لہذا یہاں پر ہم بحث کر سکتے ہیں کہ لفظ بیع خصوصیت سے اس سبب کے لیے وضع ہوا ہے جو تعامل اجزاء و شرائط ہو، یا نہ ہم حتی ناقص الاجزاء و شرائط کو بھی شامل ہے، یہ بات ہو سکتی ہے۔ کیونکہ اسباب مرکب ہے، خب وہ قابل اتصاف ہیں، ان کو صحیح اور فاسد کہہ سکتے ہیں، یہاں پر بات ہو سکتی ہے۔ البتہ اس مورد میں آغا مظفر کی نظر کیا ہے اس کو انہوں نے یہاں پر بیان نہیں کیا، لیکن علل قاعدہ جو انہوں نے عبادات میں نظر اختیار کیے وہیں سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہاں پر بھی وہ اعمی ہوں گے۔ پس اگر الفاظ معاملات کو ہم کہیں کہ اسباب کے لیے وضع ہیں تو بات جاری ہوگی، اما اگر کہیں کہ الفاظ معاملات مسببات کے لیے وضع ہے، یعنی بیع ملکیت کے لیے وضع ہوا ہے، نکاح مثلا زوجیت کے لیے وضع ہوا ہے، درست آقا؟ ایسی صورت میں کہتے ہیں کہ یہ صحیح اور اعم کی بات جاری نہیں ہوگی۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ مسببات، ملکیت، زوجیت امور بسیط ہے، ان کے اجزاء تو نہیں ہے، ملکیت کے اجزاء تھوڑی ہیں، زوجیت کے اجزاء تھوڑی ہیں، امر بسیط ہے۔ خوب جو بھی امر بسیط ہو یا وہ موجود ہوتا ہے یا موجود نہیں ہوتا، وہاں پر آپ یہ نہیں کہیں گے کہ صحیح ہے یا فاسد ہے یا نہیں ہے دیگه۔ خوب اس صورت میں یہ بحث ہی نہیں آئے گی، کیونکہ صحت اور فساد کی یہاں پر بات ہی نہیں آ رہے، لہذا یہ بحث ہی نہیں ہوگی۔ یہ ہو گیا تنبیہ اول کا خلاصہ۔ پس تنبیہ اول کا مطلب کیا ہوا کہ الفاظ معاملات اگر اسباب کے لیے وضع ہوئے ہیں تو وہ نزاع جاری ہوگا، اما اگر الفاظ معاملات مسببات کے لیے وضع ہوئے ہیں تو وہ نزاع جاری نہیں ہوگا۔ وہذا کلہ دربار تنبیہ اول۔ تنبیہ دوم، اگر الفاظ عبادات میں جو یہ نزاع تھا صحیح اور عام کا، اس کا ثمرہ ظاہر ہو رہا تھا، آیا معاملات میں بھی ثمرہ ظاہر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہاں پر بحث ہے۔ کہتے ہیں نگاہ اول کے اعتبار سے دیکھا جائے جو آپ الفاظ عبادات میں ثمرہ حاصل کر رہے تھے وہ ثمرہ یہاں پر مترتب نہیں ہوگا، مگر ایک اور صورت میں کہ انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے۔ نظر اول یہ ہے کہ وہ ثمرہ یہاں پر نہیں آئے گا۔ ثمرہ کیا تھا؟ ثمرہ یہ تھا کہ اگر اعمی ہو گئے تو شرط زائد اور جزء زائد کے نفی کے لیے آپ اصالت الاطلاق سے تمسک کر سکتے تھے، لیکن اگر صحیح ہو گئے تو وہاں پر شرط زائد اور جزء مشکوک کے بارے میں اس کی نفی کے لیے اصالت الاطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے تھے، یہ آپ نے وہاں پر ذکر کیا تھا۔ لیکن یہ والا ثمرہ یہاں پر مترتب نہیں ہو رہا۔ کیوں ثمرہ مترتب نہیں ہو رہا؟ فرماتے ہیں کہ اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ آغا عبادات اور معاملات میں بنیادی طریقے سے فرق ہے۔ وہ اس طریقے سے عبادات مخترعات شارع ہیں، مجعول شرع ہیں، یعنی عبادات ایسی حقیقتیں ہیں کہ جن کو آ کر شارع نے جعل کیا ہے۔ اگر شارع نہ ہوتا، شریعت نہ ہوتی تو عقلاء ان چیزوں کا اصلاً ادراک نہیں رکھتے تھے۔ یہ شارع ہے آ کر جس نے ان عبادات کو اختراع کیا، ان ماہیات جعلیہ کو جعل کیا، درست آگا؟ لہذا ان کے اجزاء اور شرائط جتنے بھی ہیں شارع کے جعل کی وجہ سے ہے۔ لیکن معاملات ایسے نہیں ہیں، معاملات مجعولات شارع نہیں ہے، بلکہ یہ معاملات عقلاء کے پاس ویسے ہی موجود ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی عقلاء کے درمیان یہ معاملات رائج تھے، خرید و فروخت تھی، نکاح تھا، وہ جتنے بھی آپ معاملات کہتے ہیں یہ عقلاء کے درمیان رائج تھے۔ لہذا معاملات کے بارے میں آپ نہیں کہیں گے کہ مجعولات شارع ہے، نہ، یہ عرف عام میں پہلے بھی موجود تھے۔ شارع نے بھی جو آ کر کام کیا، یا تو عموماً ان معاملات پر امضا کر دیا
کہ بھئی ہم بھی ان معاملات کو مانتے ہیں، یا بعض معاملات کے اندر بعض قیود اور شرائط کو مثلا بڑھا دیا، اضافہ کر دیا ایک آدھ جگہ پر، وگرنہ اصل معاملہ وہی ہے جو عرف اور عقلاء کے درمیان موجود ہے۔ یہ بنیادی طریقے سے معاملات اور عبادات میں فرق ہے۔ اس کو یوں بھی کہتے ہیں کہ عبادات تأسیسات شارع ہے، لیکن معاملات تأسیسات شارع نہیں ہے بلکہ امضاء شارع ہے وہاں پر۔ خوب، اگر یہ مقدمہ روشن ہو گیا تو وہ جو ہم نے اوپر کہا تھا نا، جو الفاظ عبادات میں ثمرہ ہے وہاں پر مترتب ہو رہا تھا، یہاں پر مترتب نہیں ہوگا، اس کا سر اور راز بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ الفاظ عبادات کو جعل شارع نے کیا ہے، لہذا وہاں پر یہ ثمرہ کاملاً ملموس ہے۔ کیونکہ اگر آپ وہاں پر قائل ہو جائیں عام کے، درست ہے، صحیح اور عام کے لیے، خوب اگر ایک جز مشکوک ہو جاتا ہے تو خوب اس کی نفی کے لیے آپ اصالت الاطلاق سے تمسک کر سکتے تھے، لیکن اگر آپ وہاں پر صحیح ہو جائیں، وہاں پر اگر کسی جز کے اندر شک ہو جائے کہ یہ بھی جز آیا اس میں ماخوذ ہے یا ماخوذ نہیں ہے، وہاں پر آپ اصالت الاطلاق سے تمسک نہیں کر پاتے، کیونکہ معلوم نہیں تھا وہ عنوان اس جز کے بغیر اس پر صادق آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، تو وہاں پر وہی ہو جائے گا، شبہ جو ہے وہ کیا ہے، شبہ مصداقیہ کا مورد ہو جائے گا کہ یہ آیا مصداق اسی عام کا مصداق ہے یا نہیں ہے، لہذا عام سے تمسک اپنے ہی شبہ مصداقیہ میں ممکن نہیں ہے۔ لیکن الفاظ معاملات میں یہ بات نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ یہ تو مخترعات شارع نہیں ہے، ان کو تو شارع نے جعل نہیں کیا بلکہ یہ تو عرف کے اندر رائج ہے، شارع نے فقط امضاء کیا ہے، درست آگا۔ اس بنا پر جہاں پر بھی شریعت میں یہ الفاظ معاملات آئیں گے، ان معاملات کو انہی معانی عرفیہ پر عمل کریں گے۔ احل اللہ البیع، البیع آیا یعنی وہی جو عند العرف بیع ہے، درست آگا جان، یا النکاح سنتی یا الصلح جائز، نکاح صلح انہی معنی میں ہے کہ جو عرف کے اندر رائج ہے۔ بلے اگر شارع کسی معاملے کو قبول نہیں کرتا تو اس پر قرینہ لے کر آئے، مثلا ربا معاشرے کے اندر رائج ہے، عقلاء کے اندر اس وقت رائج تھا، لیکن شریعت نے کہا کہ نہ، احل اللہ البیع وحرم الربا، یا اگر کسی قید کو معتبر جانتا ہے شارع تو اس کو بیان کرنا پڑے گا، اگر بیان نہیں کرتا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس کے نزدیک معتبر نہیں ہے۔ خلاصہ کلام جب اس طریقے سے ہے تو اب دیکھیں معاملات میں، الفاظ معاملات میں ثمرہ ظاہر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی معاملہ مد نظر رکھے، مثلا بیع، آپ کو شک ہو رہا ہے کہ آیا الفاظ بیع کے اندر عربیت معتبر ہے یا معتبر نہیں ہے، تو یہاں پر آپ احل اللہ البیع سے تمسک کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مفہوم بیع میں عرف کے نزدیک عربیت معتبر نہیں ہے۔ اگر شارع کے نزدیک عربیت معتبر ہوتی تو اس کو جدا گانا ذکر کرتا، حالانکہ اس نے ذکر نہیں کیا، قرینہ نہیں ہے، بس یہاں پر آپ احل اللہ البیع کو بیع سے تمسک کریں گے، اس اطلاق سے تمسک کریں گے۔ مزیدار بات ہے، چاہے آپ صحیح کے قائل ہوں، یعنی صحیح ہوں یا عامی ہوں، دونوں صورتوں میں فرق نہیں کرتا، آپ اس اصالت الاطلاق سے تمسک کر سکتے، چاہے صحیح ہو یا عامی ہو۔ کیوں؟ سر اور راز کیا؟ سر اور راز یہ ہے، حتیٰ اگر آپ صحیح بھی ہو نا، اس صورت میں بھی عربیت کے بغیر جو ایجاب و قبول ہوا ہے اس پر عنوان بیع عند العرف صادق ہے، یہ عنوان بیع عند العرف صادق ہے کہ عرف اس کو کہتا ہے، حالانکہ شارع کے نزدیک شاید عربیت معتبر ہو، ہمیں پتہ نہیں ہے، حالانکہ اس نے ذکر نہیں کیا، لہذا احل اللہ البیع سے تمسک کر سکتے ہیں، حتیٰ صحیح ہے تب بھی آپ تمسک کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس عنوان کا صادق آنا محرز ہے، لیکن عبادات والی صورت میں نہیں تھا، عنوان کا صادق آنا محرز نہیں تھا، کیونکہ اس ماہیت کو جعل خود شارع نے کیا تھا، عقلاء نے تھوڑی کیا تھا، لہذا وہاں پر شارع سے پوچھیں گے کہ بھیا آپ کے نزدیک، مولا آپ کے نزدیک کس صورت میں یہ عنوان اس پر صادق آئے گا، کتنے اجزاء ہوں،
خوب، لہذا دونوں صورتوں میں اصالت الاطلاق سے تمسک کر سکتے ہیں، مگر ایک مورد ہے، ایک ایسی شرط ہے، ایسا جز ہے کہ اس شرط اور جز کے بغیر اصلاً اہل عرف کے نزدیک بھی اس عنوان کا صادق ہونا محرز نہ ہو۔ مثلا بائع کر رہے ہیں آپ، لیکن آیا مالیت شرط ہے عوضین میں یا نہ؟ شک ہو رہا ہے۔ ایک چیز ہے جو مالیت نہیں رکھتی، مثلا ایک دانہ گندم کا، اس کو مال نہیں کہیں گے، درست ہے؟ آیا اس کی بیع کر سکتے ہیں یا نہ؟ یہاں پر آپ احل اللہ البیع سے تمسک نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس قید کے بغیر حتیٰ عند العقلاء بھی محرز نہیں ہے کہ اس پر عنوان بیع صادق آ رہا ہے یا صادق نہیں آ رہا۔ ایسے مورد میں صحیح اور اعم کا نزاع دیکھیں قابل ثمر ہے، کیونکہ اگر اعمی ہو گئے تو آپ اطلاق سے تمسک کر سکتے ہیں، کیونکہ بابا چاہے صحیح ہو چاہے غلط ہو، عنوان تو اس پر صادق آ رہا ہے۔ اگر صحیح ہی ہو گئے تو یہاں پر عنوان اس پر صادق آتا ہے یا نہیں، یہ مشکوک ہے دیگے۔ لہذا کہتے ہیں کہ معاملات میں اس بحث کا ثمرہ فی الجملہ ہے۔ خوب، یہ مکمل بحث ان دونوں تنبیہات کے بارے میں۔ عبارت کو دیکھیں، تنبیہان، دو تنبیہ ہیں۔ تنبیہ اول، لا یجری النزاع فی المعاملات بالمعنی المسببات۔ اگر یہ صحیح اور عام کا جو نزاع ہے معاملات میں جاری نہیں ہوگا جب معاملات سے مراد ہماری مسببات ہوں۔ ان الفاظ المعاملات کالبیع والنکاح والایقاعات کالطلاق والعتق یمکن تصویر وضعها علی احد نحوین۔ فرماتے الفاظ معاملات، اعلیٰ چاہے بیع ہو چاہے نکاح ہو، یا ایقاعات جیسے طلاق ہے، عتق ہے، آزاد کرنا، یمکن تصویر و وضعها علی احد نحوین، ان کی وضع کے بارے میں دو میں سے کوئی ایک احتمال آپ دے سکتے ہیں، یا اس کے لیے وضع ہے یا اس کے لیے۔ پہلی صورت، ان تکون موضوعتا للاسباب، یہ الفاظ معاملات اسباب کے لیے وضع ہوں۔ اسباب کون سے؟ التی تسبب مثل الملکیت والزوجیت والفراق والحریہ ونحوہا، وہ اسباب جو مسبب ہیں، جو ایجاد کرتے ہیں، سبب بنتے ہیں، ملکیت جیسی چیز کا بیع میں، زوجیت جیسی چیز کا نکاح میں، فراق جدائی طلاق میں، حریت عتق میں، یا اس جیسے اور امور جتنے بھی ہیں۔ وَنَعْنِي بِالسَّبَبِ انشاء العقد، سبب سے مراد ہماری عقد کو انشاء کرنا یا ایقاع کو ایجاد کرنا، کل ایجاب والقبول معا فی العقود والایجاب فقط فی الایقاعات، ایجاب اور قبول دونوں مثلا عقود میں ہے، ایجاب فقط ایقاعات میں ہے۔ وَإِذَا كَانَتْ كَذَلِكَ، جب مطلب اس طریقے سے ہے کہ ان کو اسباب کے لیے وضع کیا گیا ہو، تو فَالنِّزَاعُ الْمُتَقَدِّمُ يَصِحُّ أَن نَفْرُضَهُ فِي أَلْفَاظِ الْمُعَامَلَاتِ، گزشتہ نزاع کو، جھگڑے کو صحیح ہے فرض کرنا الفاظ معاملات میں، من کونها اسامی لخصوص الصحیحہ او للأعم من الصحیحۃ والفاسدہ۔ عبارت ایسے کہ آیا یہ الفاظ معاملات نام ہے خصوصیت سے صحیح کا یا نہ اعم من الصحیح والفاسدہ کا نام ہے؟ اعنی سے صحیح کا معنی کرتے ہیں۔ خوب، عقود میں صحیح، معاملات میں صحیح یعنی کیا؟ اعنی تامت الاجزاء والشرائط، ایک ایسی حقیقت کہ جو تام الاجزاء والشرائط ہے، اور اسی طریقے سے المؤثرۃ فی المسبب، مسبب میں مؤثر بھی ہو، جو اس سے سبب، جو اس سے چیز حاصل ہونے والی ہے وہ حاصل بھی ہوتی ہو۔
ونعنی بالفاسدۃ ما لا یؤثر فی المسبب اما لفقدان جزء او شرط۔ فاسدہ سے مراد یعنی وہ چیز کہ جو مسبب میں مؤثر نہ ہو، جو اس کا اثر مطلوب ہے وہ حاصل نہ ہو، حالا کسی جز کے نہ ہونے کی وجہ سے یا کسی شرط کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ یہ پہلی صورت وضع کی کہ اسباب کے لیے وضع ہو۔ دوسری صورت ان تکون موضوعۃ للمسببات، الفاظ معاملات کو وضع کیا گیا ہو کس کے لیے؟ مسببات کے لیے۔ ونعنی بالمسبب، مسبب سے مراد کیا ہے؟ نفس الملکیہ، خود ملکیت، خود زوجیت، خود جدائی فراق، خود حریت ونحوہا۔ وعلی ھذا کہ اگر وضع ہو مسببات کے لیے تو فالنزاع المتقدم لا یصح فرضہ فی المعاملات، تو صحیح اور عام کا جو نزاع ہے آپ اس کو معاملات میں فرض نہیں کر سکیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأنہا لا تتصف بالصحۃ والفساد، اس صورت میں یہ معاملات صحت اور فساد کے ساتھ متصف نہیں ہوں گے۔ کیوں بھائی ہم متصف نہیں ہوں گے؟ لکونہا بسیطۃ، اس لیے کہ یہ مسببات امور بسیطہ ہے، غیر مرکبۃ من اجزاء و شرائط، کہ یہ مرکب نہیں ہے اجزاء اور شرائط سے، بل انما یعنی لأنہا لا تتصف بالصحۃ والفساد، تو پھر کس سے متصف ہوتے ہیں؟ بل انما تتصف بالوجود تارۃ و بالعدم اخرى، امر بسیط یا ہوگا یا نہیں ہوگا، یا ملکیت ہے یا ملکیت نہیں ہے۔ فہذا عقد البیع، مثلا بابا یہی عقد بیع جو آپ کے سامنے ہے، اما ان یکون واجدا لجمیع ما هو معتبر فی صحۃ العقد او لا، درست آگا، یا تو واجد تمام ان امور کا کہ جو صحت عقد میں معتبر ہے یا ان کا واجد نہیں ہے۔ فإن كان الأول اتصف بالصحة وإن كان الثانية اتصف بالفساد، اسباب والی صورت کی مثال دے رہے ہیں۔ ولكن الملكية المسببة للعقد يدور امرها بين الوجود والعدم، مسببات والی صورت، لیکن ملکیت کے جو عقد سے وجود میں آتی ہے اس کا امر دائر ہے دو چیزوں کے درمیان، یا ہے یا نہیں ہے۔ لأنها توجد عند صحة العقد، اگر عقد صحیح ہے تو ہے، وعند فساده لا توجد اصلا، اور اگر عقد صحیح فاسد ہے تو اصلا موجود ہی نہیں ہے، نہ کہ ناقص موجود ہے، نہ موجود ہی نہیں ہے۔ لا انہا توجد فاسدتا، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ مثلا موجود تو ہے لیکن فاسد، نہ اصلا موجود ہی نہیں۔ فَإِذَا أُرِيدَ مِنَ الْبَيْءِ نَفْسَ الْمُسَبَّب، فَإِذَا أُرِيدَ مِنَ الْبَيْءِ نَفْسُ الْمُسَبَّب، اگر بیع سے خود مسبب کا ارادہ کیا جائے، مسبب یعنی وَهُوَ الْمِلْكِيَّةُ الْمُنْتَقِلَةُ إِلَى الْمُشْتَرِي، وہ ملکیت جو خریدنے والے کی طرف انتقال کرتی ہے، جاتی ہے، تو فَلَا تَتَّصِفُ بِالصِّحَةِ وَالْفَسَادِ حَتَّى يُمْكِنَ تَصْوِيرُ النِّزَاعِ فِيهَا، تو یہ صحت اور فساد کے ساتھ تو متصف نہیں ہوتی تاہم کہ آپ کہیں کہ یہ نزاع یہاں پر ہو سکتا ہے، نہ صحت و فساد نہ داری۔ تنبیہ دوم، لا ثمرۃ للنزاع فی المعاملات الا فی الجملہ، اگر معاملات میں جو نزاع ہے اس کا فائدہ نہیں مگر فی الجملہ۔ قد عرفت انہ علی القول بوضع الفاظ العبادات للصحیحہ لا یصح التمسک بالاطلاق، اگر آپ نے جان لیا، اگر ہم قائل ہو گئے کہ الفاظ عبادات کو وضع کیا گیا ہے صحیحہ کے لیے، تو لا یصح التمسک بالاطلاق، آپ اطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے، عند الشک فی اعتبار شیء فیہا حالا جزءا کان او شرطا، جب ایک شے کے معتبر ہونے میں شک ہو کہ آیا یہ شے ان عبادات میں معتبر ہے یا معتبر نہیں ہے، حالا فرق ہی نہیں کنے وہ جز ہو یا شرط ہو، تو ایسے مورد میں اس جزء مشکوک یا شرط مشکوک کی نفی کے لیے آپ اطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لعدم احراز صدق الاسم علی الفاقد لا، کیونکہ محرز نہیں ہے کہ اس کا نام آیا صادق آ رہا ہے اس پر کہ جس میں یہ جزء مشکوک نہ ہو۔ وَإِحْرَازُ صِدْقِ الْإِسْمِ عَلَى الْفَاقِدِ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ التَّمَسُّكِ بِالْإِطْلَاقِ،
اور اس چیز کو محرز کرنا کہ حتماً یہ نام صادق آ رہا ہے فاقد پر بھی یہ شرط ہے اطلاق سے تمسک کرنے کے لیے. الا ان هذا الكلام لا يجري في الفاظ المعاملات، لیکن یہ بات الفاظ معاملات میں نہیں آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ لأن معانیها غیر مستحدثۃ، اگر یہ معانی جدیدہ نہیں ہے کہ جن کو شریعت لے کر آئی ہو. وَالشَّارِعُ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهَا كَوَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعُرْفِ، ان کی نسبت سے شارع بھی اہل عرف میں سے ایک مثلا خاص بندے کی طرح ہے، فرق ہی نمی کو نہیں. فَإِذَا اسْتَعْمَلَ أَحَدَ أَلْفَاظِهَا فَيُحْمَلُ لَفْظُهُ عَلَى مَعْنَاهُ کہ الظاہر فیہ عندہم، جب شارع الفاظ معاملات میں سے کسی کو استعمال کرے گا تو اس شارع کے لفظ کو حمل کیا جائے گا علی معناہ، اس لفظ کے معنی پر، کہ کون سا معنی؟ الظاہر فیہ، جس معنی میں ظاہر ہے عندہم عرف کے نزدیک. الا اذا نصب قرینۃ علی خلافہ، اگر شارع کہے گا احل اللہ البیع تو بیع سے مراد وہی بیع ہے جو عرف کے نزدیک ہے، مگر یہ کہ اس کے برخلاف پر قرینہ لے کر آئے. فَإِذَا، اب آئیں ذرا، اذا شککنا فی اعتبار شیء عند الشارع فی صحۃ البیع ولم ینصب قرینۃ علی ذلک فی کلامہ فإنہ یصح التمسک بإطلاقہ. اگر ہم شک کریں کہ ایک شے شارع کے نزدیک صحت بیع میں معتبر ہے یا معتبر نہیں ہے، ایجاب و قبول میں عربیت معتبر ہے یا معتبر نہیں، وَلَمْ يَنْصِبْ قَرِينَةً عَلَى ذَلِكَ فِي كَلَامِهِ، اور شارع نے اس بات پر اپنے کلام میں کوئی قرینہ بھی ذکر نہ کیا ہو، تو ایسے مورد میں فَإِنَّهُ يَصِحُ التَّمَسُّكُ بِإِطْلَاقِهِ، تو ایسے مورد میں اس بیع وغیرہ کے اطلاق سے آپ تمسک کر سکتے ہیں. لِدَفْعِ هَذَا الْاحْتِمَالِ، اس شرط مشکوکہ کو دفع کرنے کے لیے. حَتَّى لَوْ قُلْنَا بِأَنَّ الْفَاظَ الْمُعَامِلَاتِ مَوْضُوعَةٌ لِلصَّحِيحِ، حتیٰ کہ آپ اس کے قائل ہو جائیں کہ الفاظ معاملات خصوصیت سے صحیح کے لیے وضع کیے گئے، پھر بھی آپ اطلاق سے تمسک کر سکتے ہیں. کیونکہ لأن المراد من الصحیح هو الصحیح عند العرف العام، کیونکہ یہاں پر صحیح سے مراد وہ ہے کہ جو عرف عام کے نزدیک صحیح ہے، لا عند الشارع، نہ کہ صحیح ہے عند الشارع، تاکہ آپ کہیں کہ دیگے عنوان کا صدق محرز نہیں ہے، نہ، صحیح عند العرف. فَإِذَا اعْتَبَرَ الشَّارِعُ قَيْدًا زَائِدًا عَلَى مَا يَعْتَبِرُهُ الْعُرْفُ كَانَ ذَلِكَ قَيْدًا زَائِدًا عَلَى أَصْلِ مَعْنَى اللَّفْظِ، کیونکہ شارع جب قید زائد کو معتبر قرار دے عَلَى مَا يَعْتَبِرُهُ الْعُرْفُ، درست اس شے پر کہ جس کو عرف نے معتبر جانا ہے، مثلا بیع کو جو عرف معتبر جانتا ہے، اس سے بڑھ کر اگر کوئی شارع قید لے کر آتا ہے تو در حقیقت وہ کان ذالک قیدن زائدن علی اصل معنی اللفظ، اصل معنی لفظ سے زائد ہوگی قید. فلا یکون دخیلا فی صدق عنوان المعاملۃ الموضوعہ، اس صورت میں دیگه یہ والی قید دخیل نہیں ہوگی فی صدق عنوان المعاملۃ الموضوعۃ للصحیح علی المصداق المجرد عن القید. عبارت کو سمجھیں کہ نقطہ اصل میں یہی ہے. فلا یکون دخیلا، وہ قید زائد دخیل نہیں ہوگی فی صدق عنوان المعاملہ، عنوان معاملہ کے صادق آنے میں. کون سا معاملہ؟ کہ الموضوعۃ حسب الفرض للصحیح، کہ جس کو وضع کیا گیا ہے بالفرض صحیح کے لیے. فلا یکون دخیلا فی صدق العنوان المعاملۃ الموضوع فلا علی المصداق المجرد عن القید، وہ مصداق کہ جو اس قید سے خالی ہے، خوب دیگے اس کے عنوان ہونے میں یہ دخیل نہیں ہے. وحالها فی ذلک حال الفاظ العبادات لو كانت موضوعة للأعم،
اس صورت کی حالت ویسی حالت ہوگی جب آپ کہہ رہے تھے کہ الفاظ عبادات کو اگر عام کے لیے وضع کیا گیا ہو، یہاں پر عیناً اسی طریقے سے ہے۔ نقطہ سمجھ میں آیا؟ کیونکہ جو عرف معنی سمجھتا ہے وہی اس عنوان کے صادق ہونے میں ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اگر شارع نے کوئی قید زائد داخل کی ہے تو وہ شرط ہوگی، لیکن اس کے معنی میں دخالت نہیں رکھے گی۔ نعم، بلے استدراک کر رہے ہیں۔ ایک صورت ہے اذا احتمل ان هذا القید دخیل فی صحت المعاملت عند اہل العرف انفسهم ایضا، بلے اگر یہ قید ایسی ہے کہ یہ قید دخیل ہے حتیٰ اہل عرف کے نزدیک بھی دخیل ہے صحت معاملہ میں، تو ایسی صورت میں فلا یصح التمسک بالاطلاق، صحیح والی صورت میں آپ جو ہے وہ کہ اطلاق سے تمسک نہیں کر سکیں گے، لدفع هذا الاحتمال، کہ شاید یہ شرط مثلا دخیل نہ ہو، نہ اس صورت میں پھر دیگے اس قید کے بغیر اصلا محرز نہیں ہوگا کہ یہ عنوان اس پر صادق آ رہا ہے یا نہیں۔ بناء علی القول بالصحیح کما هو شأن الفاظ العبادات، کیوں؟ اس لیے کہ لأن الشک یرجع الی الشک فی صدق عنوان المعاملہ، کیونکہ یہاں پر دیکھیے شک اس بات کی طرف پلٹتا ہے کہ آیا عنوان معاملہ اس پر صادق آ رہا ہے یا نہیں۔ لیکن وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِالْأَعَمِّ فَيَصِحُ التَّمَسُّكُ بِالْإِطْلَاقِ لِدَفْعِ الْاحْتِمَالِ، اس قید مشکوک کے دفع کرنے کے لیے آپ اعمی کی بنا پر اطلاق سے تمسک کر سکتے ہیں۔ فَتَظْهَرُ ثَمَرَةُ النِّزَاعِ عَلَى هَذَا فِي أَلْفَاظِ الْمُعَامَلَاتِ أَيْضًا، اس بنا پر بھی ثمرہ نزاع جو ہے وہ کیا ہے، فَتَظْهَرُ ثَمَرَةُ النِّزَاعِ عَلَى هَذَا فی الفاظ المعاملات ایضا، جیسے الفاظ عبادات میں ثمرہ ظاہر ہو رہا تھا یہاں پر بھی ظاہر ہوگا۔ وَلَكِنَّهَا ثَمَرَةٌ نَادِرَةٌ، لیکن یہ ثمرہ بہت ہی نادر ہے۔ خوب، اس طریقے سے ہماری گفتگو اصول فقہ کے مقدمے کے بارے میں تمام ہوئی۔ اچھا، صحیح اور عام کے بارے میں کچھ نکات تھے، ان کو عرض کیا جا سکتا تھا، لیکن اگر انہی نکات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں تو ظاہراً اصول فقہ کی حد تک کافی ہے۔ بعد میں پھر کفایہ کے اندر بہت زیادہ مفصل مباحث آئیں گے۔ خوب، خداوند متعال کے لاکھوں کروڑوں احسان کہ یہ توفیق نصیب ہوئی کہ اصول فقہ کے مقدمے کو تمام کریں۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔